السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ سامعین کرام، سلسلے صحابہ کرام خلفائے راشدین کا آغاز ہو رہا ہے اور ہمارا سب سے پہلے حسب سابق کی طرح ہمارے ابا جان جو درود پڑھتے تھے ہم اکثر بھول جاتے ہیں، تو ہم پہلے 3 بار درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من قال وقام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ عزیزان محترم، یہ محفل یقیناً قابل قدر ہے اور آنے والے بھی ماشاءاللہ یہ سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں ہے جو ہمیں کھینچ لائی ہے، اور کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، اللہ ان سب کو اس میں شامل فرمائے۔ آج وہ خلیفہ رسول کا ذکر ہے جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کے والد نے آپ کا نام عبد کعبہ رکھا تھا، لیکن میرے رسول کی صحبت میں آئے تو نام بھی وہ نام ملا جس کی آج بہت سے لوگ جب میرے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں ابو بکر صدیق کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ کیونکہ صدیق اکبر سب سے پہلے گواہی دینے والوں میں کہ اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی آپ نے پہلے دی، اور اس کے بعد سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ کا اعزاز رہا۔ سرکار نے فرمایا میں ہر ایک کے سامنے دین کو پیش کیا تو لوگ ذرا ہچکچائے، آگے پیچھے ہوئے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہ تھی کہ آپ نے بغیر کوئی جھجکے اس بات کی گواہی دے دی کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سچا رسول مانتا ہوں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ تاجر تھے اور اچھی تجارت تھی، اور مسلسل تجارت کے اسبار کیا کرتے تھے، اور انہی اسبار میں میرے سرکار کے ساتھ بھی رہا کرتے تھے۔ میرے سرکار کے سیرت کو قریب سے دیکھنے والوں میں اگر کوئی رہے نبوت سے پہلے بھی، نبوت کب ملی؟ نبوت کب ملی؟ 40 سال کے بعد۔
مگر 40 سال تک آپ نے جو زندگی گزاری وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لحاظ سے میرے سرکار کی سیرت کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور یہی آپ کا اللہ نے خلیفہ اول ہونے کا مقام عطا فرمایا، جس کو کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، وہ ان کی ذہنیت کا قصور ہے، لیکن یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو آپ نے اسلام کے لیے اپنا جو وقت لگایا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ زمانہ جب کہ نبوت کے اعلان کے بعد میرے رسول کے دشمن زیادہ ہو گئے تھے اور میرے رسول کو تکلیف پہنچانے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، لیکن اس وقت بھی اگر کوئی ساتھ دیے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ مردوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور خواتین میں عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اب اگر میں سرکار کی سیرت بیان کرنا شروع کروں تو وہ لمبا ہو جائے گا، اور آج ماشاءاللہ اپنے پاس 11:30 بج گئے ہیں، تو اس لیے میں طویل ان واقعات میں جا رہا ہوں کہ سرکار کو دیکھنے کے بعد اور سرکار کے آداب کو دیکھنے کے بعد سرکار پر گرفتار ہونے میں، سرکار پر اپنی جان نثار کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے کوئی آگے ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق۔ یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اپنے مال کو میرے سرکار پر لٹائے، یہی وہ ابوبکر صدیق ہے جو اپنی صاحبزادی کو سرکار کے نکاح میں دیا، یہی وہ ابوبکر صدیق ہے جو بیت المال کے اندر آپ نے جب خلافت سنبھالی تو خلافت سنبھالنے کے بعد آپ کو تجارت کرنے کے لیے جب نکلتے دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کرنے سے منع کیا، تو آپ نے کہا کہ میرا گزر بسر کیسے ہوگا، میں کیسے کھاؤں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھوں گا، تو آپ کو ایک دن کی مزدوری اس زمانے کی جو مزدوروں کو دی جاتی تھی آپ نے اسے قبول کیا۔ بات یہ رکھیے یہاں خلافت ہاتھ میں تھی، جو تنخواہ چاہتے تھے وہ مل سکتی تھی، جو پیسہ چاہے وہ لیا جا سکتا تھا، سب سے زیادہ تنخواہ آفر کرنے والوں میں حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، لیکن سب سے کم تنخواہ میں اگر کسی نے اپنے کام کو پورا کرنے کا ارادہ فرمایا اور کام کو انجام دیا، وہ کوئی اور نہیں میرے صدیق ہی تھے، میرے پیارے رسول کے وہ ساتھی تھے جو ثانی اثنین یوما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ غار جو غار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت جس غار میں تشریف لے گئے، اس غار میں بھی جا کر اس غار کو صاف کرنے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق، کہیں میرے رسول کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی آپ کے جسم کے مبارک کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے آپ نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر، اپنی چادر کو پھاڑ کر پورے سوراخ جتنے اس کے اندر نظر آ رہے تھے
ان سب کو آپ نے ان کو بھر دیا اور ایک ایسا سوراخ رہ گیا جہاں کپڑا بھی نہیں بچا تو وہاں آپ نے اپنی ایڑی پر لگا دیا. کہا جان جاتی ہے تو جائے مگر میرے رسول کو کوئی ایک کیڑا معمولی کیڑا بھی میرے رسول کو تکلیف نہ پہنچائے. یہی وہ ابوبکر صدیق ہے جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے کے بعد جب آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے رسول کو کچھ لوگوں نے قریش کے گھیر لیا ہے اور میرے رسول کو وہ اذیت دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دوڑ کر جانے والوں میں کوئی اور نہیں حضرت ابوبکر صدیق تھے. جا کر ان کفار کے درمیان سے میرے آقا کو نکالا اور نکال کر ان کفار کے درمیان حضرت ابوبکر کو وہ لوگوں نے لے لیا اور پھر آپ پر اتنا ظلم کیا کہ جو ہاتھ میں آیا اس سے آپ کو مارنے لگے, جس کا دل بولا جہاں مارنے لگے. جیسی تکلیف ان کو دینے کا مقصد وہ تکلیف پوری کی پوری حضرت ابوبکر صدیق کو دی گئی. لیکن قربان جائیے میرے سرکار کی یہ صحابی کے کہ جب آپ پر اتنا ظلم ہوا کہ بعض تاریخ کے الفاظ جو لکھتے ہیں کہ سرکار کے یہ صحابی کا انداز یہ تھا کہ سر کے بال کو ہاتھ لگاتے تو کھالی لیتے, یعنی اس قدر ظلم کیا گیا. لیکن آپ کو پھر جب آپ کے قبیلے والوں کو معلوم ہوا, تمیم آپ کے قبیلے کا نام تھا, جب ان کو معلوم ہوا تو آپ کے چند لوگوں نے آ کر آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے اور جب گھر میں گئے تو بے ہوشی کی حالت میں تھے. اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی پریشانی میں ہے, میرے ابو بکر کو کیا ہوا ہوگا. لیکن میرے پیارے رسول جس کے فکر مند رہے اللہ اس کی کیسے حفاظت نہیں کرتا. چنانچہ تاریخ لکھتے ہیں لکھنے والے پر وہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے آپ نے اگر سوال کیا تو کیا سوال کیا؟ سوال یہ نہیں کیا کہ مجھے مارا کون, سوال یہ نہیں کیا کہ مجھے تکلیف کیسے کیسے پہنچائی گئی, میرے زخم کتنے ہیں. میرے دل میں اس وقت جو غبار تھا ہوگا, لیکن اس سب کو چیزوں کو نظر انداز کر کے سب سے پہلے زبان مبارک سے نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ آپ کی امی جان ٹھہری ہوئی ہے, پوچھتے ہیں کہ امی جان میرے رسول کیسے ہے, میرے پیارے آقا کیسے ہے. بی بی صاحبہ جب تک اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی آپ نے کہا مجھے علم نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جاؤ فاطمہ بن خطاب کے پاس بھیجا اور کہا کہ جا کے پوچھو, جب تک وہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی, کہا کہ جا کے پوچھو کہ میرے رسول کہاں ہے. اب یہ سرکار کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ نے جا کر عرض کیا کہ بھائی تمہارے کو ابوبکر سلام کہہ رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے رسول کیسے ہے. قربان جائیے بی بی صاحبہ کے آپ نے کہا کہ مجھے تو علم نہیں ہے, پھر بھی میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ تاکہ آپ کی بیٹے کو دیکھ بھی لوں اور ان سے کچھ بات بھی کر لوں, کیونکہ آپ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ میرے اسلام قبول کرنے کا کئی لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرتے, اس لیے آپ نے اس کا اہتمام میں آپ نے کچھ نہیں کہا اور پھر آپ کے ساتھ گھر تشریف لائی. اور جب گھر تشریف لائے تو بی بی صاحبہ بھی ہے, امی جان بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح میرے آقا کیسے ہیں, میرے پیارے رسول کیسے ہے بتاؤ. تو آپ نے اشارہ کیا آپ کی والدہ کی طرف, فاطمہ بنت خطاب نے اشارہ کیا
کہ میں اسلام قبول کر لی ہوں، یہ مجھے اور آپ کو معلوم ہے، لیکن میں اس کا اظہار آپ کی امی جان کے سامنے کیسے کروں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کھل کر بول سکتے ہیں، کیونکہ میری ماں، میری والدہ میرے بھروسے کے قابل، میرے یقین کر سکتا ہوں میں کہ میری اما جان آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو پھر آپ نے اپنی اما جان کے ساتھ جب معلوم ہو گیا، علم میں آ گئی، تو بی بی صاحبہ نے پھر آپ کو فرمایا کہ میرے آقا اچھے ہیں، میرے آقا کی حفاظت بھی ہے، حفاظت سے ہے، اور میرے آقا دشمنوں کے وار سے محفوظ ہے، قربان جاؤ اس درد میں، اس تکلیف میں اور اس حالت میں کہ چلنا بھی دو بر ہے، لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے رسول سے جب تک میں نہ ملوں مجھے اطمینان نہیں ہوگا۔ آپ کی امی جان نے کہا کہ کچھ تو استعمال کھا لیجیے، کھانا وانا کچھ تو دودھوں کا لے لیجیے۔ کہا نہیں، میں جب میرے آقا کو دیکھ لوں گا تو جب میرے لیے جو چیز کھانا ہے وہ سب چیزیں مجھے مل جائے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ماں جان ایک طرف اور ایک طرف بی بی فاطمہ جو آپ کی والد یعنی عمر بن خطاب کی بہن تھی، وہ دونوں نے آپ کو سہارا دیا، اور سہارا دے کر میرے سرکار کو لے کے جا کر ان سے میرے سرکار کو دیکھا تو کہا کہ ہاں اب میرے کو یہ میرے آقا کو دیکھنے آؤں، اب میرے کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بھوک بھی ختم، بیماری بھی ختم، شفا ہی شفا، کیونکہ شافی معیشت کو میں دیکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت تھی ابوبکر صدیق کی، یہ محبت تھی اس صدیق اکبر کی جو میرے رسول کے لیے اپنی جان کو ہمیشہ حاضر فرماتے۔ یہی غار تھا جب آپ نے سواری کی بات آئی تو آپ نے کہا کہ میرے آقا سفر بہت لمبا ہے، بہت اونچے مقام پر ہے، آپ کی شان بہت اعلیٰ و رفع ہے۔ پھر طریقے محبت بھی دیکھو، کبھی سیدھے ہاتھ کو جا رہے ہیں، کبھی بائیں ہاتھ کو جا رہے ہیں، کبھی سامنے آ رہے ہیں، کبھی پیچھے آ رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ ابوبکر یہ عجیب ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی سیدھے کبھی بائیں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا جب میں سامنے رہتا ہوں تو مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں آپ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اس لیے فوری پیچھے آ جاتا ہوں۔ پھر میرے خیال میں آتا ہے سیدھے ہاتھ سے کوئی حملہ نہ کر دے تو میں سیدھے ہاتھ کی طرف آ جاتا ہوں، پھر مجھے خیال آتا ہے بائیں ہاتھ کی طرف سے کوئی حملہ نہ کر دے، اس لیے میں بائیں ہاتھ کی طرف آتا ہوں۔ گویا یہ ایک عاشقانہ معاملہ تھا کہ بس ہمارے انداز میں اور ان کے انداز میں فرق تھا۔ ہم زبانی محبت کا دعویدار ہیں، وہ عملی دعویٰ تھا۔ سب کچھ الٹا، کاروبار، گھر، اولاد، سب کو آپ نے اللہ کے رسول کے اوپر قربان کر دیا۔ پھر آپ نے اپنی محبوب ترین بیٹی حضرت بی بی عائشہ سے میرے سرکار کا نکاح فرمایا۔ اب یہاں تک تو صحابی تھے، یہاں تک تو ساتھی تھے، مگر اب صحابی اور ساتھی سے بڑھ کے ایک مقام آ گیا۔ وہ کیا مقام آیا؟ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہو گئے، سسرے ہو گئے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے پیارے رسول کے صحابہ کی بات تھی، جیسے میں نے کہا ہے اس سے پہلی حلقے میں صحابہ کے
وہ ماہ مدنی تھے. ایک ماہ مدنی ہے، ایک چاند سی تصویر ہے جو ستاروں میں سے. جب بھی دیکھتے میرے رسول پہ نئے انداز میں فدا ہوتے اور اس انداز سے فدا ہوتے کہ میرے رسول کے ایک ایک عمل کو اپنے دل میں محفوظ کر دیتے. میرے سرکار کا مسکرانا بھی محفوظ ہے، میرے سرکار کا دیکھنا بھی محفوظ ہے، میرے سرکار کا چلنا بھی موجود ہے. آج شمائل کا بھی پڑھو. شمائل معلوم ہے؟ شمائل یعنی سرکار کی پوری کتاب سرکار کے انداز زندگی پر ہے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وہ عمل کو انہوں نے اس میں محفوظ کر دیا ہے. اس لیے ہم لوگوں کے پاس سیرت کی کتابیں کم سے کم رحمت عالم کو رہنا چاہیے گھروں میں، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم رحمت عالم کا ایک ایک وقت اپنے بچوں کو یاد کریں. آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض کم نظر اور بعض کم ذہن لوگ جو میرے رسول کے صحابی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بلکہ تمام کی گستاخی کرتے ہیں. یقین نہیں انہوں ایک پیدا ہوئی گستاخیاں کرنے کے، ان کو اللہ نے لڑائی بھیجا کہ یہ اللہ کے رسول کی صحابہ کی شان میں گستاخی ہے. اس لیے میں نے کہا تھا نا، جنہوں نے یوم غدیر کیوں مناتے؟ غدیر میں سرکار نے خطبہ دیا تھا، اس میں کہا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. یعنی اس کو یوں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ علی، میں جس کا دوست علی ان کے دوست. انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں، کون کا میں نام لے رہا ہوں. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ میرے بعد اگر کوئی خلافت میں خلیفہ بننے والا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا، ان کا علی ہو رضی اللہ. جبکہ میرے سرکار نے صرف یہ بتایا کہ کچھ لوگ جو ہمیشہ ہر صفوں میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے برائی کرنے والے، جس کو منافق بھی کہے تو کم ہے، یا کم ظرفی کی علامت اگر ان میں ہے تو یہ بھی بولنا کم ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ علی کی شان میں گستاخی کے الفاظ کو استعمال ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، کیونکہ میرے رسول نے آپ کو کیا فرمایا؟ عیسیٰ کے ساتھ جیسے ہارون تھے موسیٰ کے ساتھ، آج تم میرے بھی ساتھ اسی طریقے کا اللہ نے تم کو مقام دیا ہے. مگر یہ نہیں فرمایا نبوت دیا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ جیسے ساتھی تھے تم کو میرا ساتھی بنایا. اور بچپنے سے حضرت علی سرکار ہی کی صحبت میں رہے. اب اس کا آگے کا جو میں حضرت علی کا جو واقعہ کہیں میں بتاؤں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ابو آپ کے چچا جان تھے، اور وہ چچا جان نے آپ کو جب آپ اپنے مقام تک پہنچے تو آپ نے حضرت علی کو اپنے لیے طلب کر لیا، کہا کہ ذرا مجھے علی کو دے دیجئے تاکہ علی میرے ساتھ رہے. اور پھر اللہ نے وہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کو اللہ نے آپ کے گھر کا داماد بنایا. اور ابو تراب بھی کہا. ابو تراب کے معنی کیا ہے؟ ایسا ہوگا نہیں یہاں کنکریوں کے صوبے تھے، آپ کنکریوں کے باپ، آپ کی پوری پیٹ پہ کنکریاں لگے تھے.
تو آپ فرماتے ہیں میرے کو کتنے بھی کام لیے جائیں مجھے خوشی نہیں ہوتی تھی کہ تابوت کو آپ بولے تو خوشی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ الفاظ نکلے میں کسی اور کے لیے تھے میرے آقا کے. میرے آقا نے کہا ہے مٹی پہ سو رہے ہیں, مٹی پہ سو گئے ہیں, کنکریاں پورے جسم کو لگ گئی ہے, اور جب اٹھے سرکار اٹھائے بیدار فرمایا تو اس کے گھر میں پورے کنکریاں لگے ہوئے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اٹھو ابو تراب کیا کر رہے ہو. سبحان اللہ, کیا پیارے انداز سے اپنے داماد کو پکارا آپ نے اور آپ کے بھائی کو آپ نے پکارا. میرے عزیز دوستو, حضرت علی کی جب سیرت بیان کروں گا تو اس میں بتاؤں گا آپ کو وہ زمانے میں میرے رسول کے ساتھیوں نے کس قدر قربانی. آج ہم ایک قربانی نماز کی نہیں دے سکتے, آج بازوں میں آنے کے ایسے قربانیاں نہیں دے سکتے, لیکن یہ صحابہ کرام سفر میں میرے سرکار کے ساتھ, ہر مقام پر میرے سرکار کے ساتھ, جہاں میرے سرکار وہاں میرے سرکار کا عکس, کہیں ابو بکر, کہیں عمر, کہیں عثمان, کہیں علی, یہ ساتھ میرے ہمیشہ میرے رسول کی, اور میرے رسول یہ صحابہ کے ساتھ. سبحان اللہ. اس بات سے کہا گیا رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہ و رضوان, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گیا. دونوں ایک دوسرے کی رضامندی کا اظہار کر دیے. اب دوسرے لوگ آپ پکار لیتے رہو, مان لیتے رہو, کیا انہوں راضی, انہوں راضی, اب انہوں کٹا خاصی بن رہے تو ان کی مرضی ہے نا, ہم کو یہ دینا نہیں ہے. مگر آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹاپک کو اس لیے آپ کے سامنے آغاز کیا کہ آج سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ صدیق اکبر ہے جس نے گواہی دی اور سرکار کے نبوت کے اعلان پر آپ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا, سب سے پہلے جان نثار کرے حضرت ابوبکر, سب سے پہلے اپنے جگر گوشے اپنی بیٹی کو حوالے کی حضرت ابوبکر. حال تو یہ ہے میاں, جان بھی دیا, مال بھی دیا. ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیشہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں نمبر 1 رہتے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ آج مخاطلہ ہو جائے, آدھا گھر میں رکھا آپ نے گھر والوں کے لیے, آدھا لے کر آئے اللہ کے راہ میں دینے کے لیے. یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ نہیں پوچھا اللہ کے رسول نے تم کیا لائے, تم کیا لائے, بلکہ یہاں کہا کیا ابوبکر کیا کیا تم نے. کہا کہ میرے آقا میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر میں چھوڑا ہوں, پورا مال لے کر آ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج بھی حضرت علی آ گئے, میں تو آدھا گھر میں رکھ کے آیا, یہ تو گھر بھی اللہ کے حوالے کر کے. سبحان اللہ. ارے میاں عشق تو ایسا کہ ذکر نبی یا ذکر صحابہ ہو تو کانٹے آ جائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مختصر تنخواہ میں آپ نے کام کیا, بلکہ ایک وقت تو ایسا آ گیا کہ آپ کی سیرت ابھی میں پوری نہیں سن کر آگے بیچ میں سے بول رہا ہوں. ایک وقت ایسا آ گیا کہ آپ کے مکان والوں کو آپ نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے کچھ میٹھا بنا دو, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. آپ کے مکان والے 1 مہینے تک اپنے خرچے کو جو تنخواہ ان کو دی جاتی تھی, مزدوری دی جاتی تھی, وہ مزدوری میں تنکے کو جمع کیا, اور جب جمع کر کے کچھ میٹھا بنایا تو وہ میٹھے کی تشکیل دے کے حضرت بایات تشریف لائے, اپنے پورے شعراء کو جمع کیے,
اپنے خاص لوگوں کو جمع کیا، کر کے کہا کہ سنو، آپ لوگ جو تنخواہ دیتے ہیں اس میں سے 3 آنے کم کر دو۔ کہا کیوں؟ کیونکہ معلوم ہوا کہ اس مہینے میں میرے مکان والوں نے میرے تنخواہ میں سے 3 آنے جمع کر کے انہوں نے مٹھا بنایا ہے۔ معلوم ہوتا کہ یہ 3 آنے جو میرے کو محسوس ہو رہا ہے یہ میرا حق نہیں ہے لینے کا، لہذا میں یہ اپنی تنخواہ میں سے 3 آنے کم کر دوں۔ اور اللہ اکبر، پھر یہی خاموش میں بیٹھے، وہ میٹھے کی کشتری اٹھا کے بیت المال کے حوالے کرے اور کہا کہ بیت المال میں جمع کر رہا ہوں اس لیے کہ بیت المال کی چیزیں تو اس کو استعمال کریں۔ یہ تقویٰ ہے۔ فتوے پہ تو ہم سمجھی رہے ہیں، آج ایسے ملکنا نہیں ایسے مانوس کا، یہ تقویٰ نہیں، فتویٰ ہے۔ پھوڑا مارو، جتنا ادھر آیا پہلے پھوڑے میں وہ تمہارا، باقی جس کے بڑے میں سے تھوڑا مارے دینا اس کا۔ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، وہاں تو ہر چیز میں میرے صدیق کی صداقت، میرے صدیق کی اطاعت، میرے صدیق کی جانثاری، میرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، کوئی نہ قیامت۔ میرے عزیز دوستوں، 12 بج رہے ہیں اور میں نے وعدہ کیا کہ 11 سے 12 اور 12 کے بعد انشاءاللہ کل پھر انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق کی کچھ واقعات سیرت کے بیان کروں گا کہ آپ کا اسلام لانا، اسلام لانے کے بعد میرے سرکار کے ساتھ رہنا اور پھر میرے سرکار کے ساتھ رہتے رہتے پھر آپ کی خلافت تک انشاءاللہ میں کل بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وقت کی پابندی کرنا آپ کا کام، بیان کرنا میرا کام۔ آپ اگر لیٹ ہو جائیں گے میں بھی لیٹ بیان شروع کروں گا، اس لیے وقت کی اہمیت کو سمجھے۔ آج مجھے افسوس ہو رہا، ہمارے موبائلوں پہ گھڑیوں کے ایڈورٹائز اتنے، ایک روزے گزر کے 10 گھڑیاں، 20 گھڑیاں، اور ہٹا بھی دینا اس میں۔ یہاں اس زمانے میں گھڑی رہتی، گھڑی کی حفاظت ہوتی تھی۔ آج گھڑیاں موبائل میں آ گئے ہیں، رستوں میں مل رہے ہیں، چبوتروں میں مل رہے ہیں، ہاتھوں میں لگائے ہوئے ہیں، مگر وقت دیکھنے میں لوگوں کو بتانے کے کیوں تو میں رائڈو استعمال کر رہا ہوں۔ ارے میاں تمہارے رائڈو کیا آخرت کا جنت کا ٹکٹ ہے؟ کیا تمہارے رائڈو کے پڑھنے سے نماز ہوتی؟ کیا رائڈو دے رہا تو نماز نہیں ہوتی؟ اس میڈنگ فلان ایک میڈنگ میں ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ لوگ کھڑے ہو کر اپنے وقت کو دیکھتے تھے۔ دھوپ جتنی ڈھلتی اتنا وقت بڑا ہوتا، دھوپ جتنی کم ہوتی اتنا وقت کا اندازہ کرتی۔ آج ہمارے پاس اندازے نہیں ہے، ہر گھڑی ہمارے پاس دکھا رہی ہے کہ یہ گھڑی ہے، لیکن آپ کے پاس کتنے گھڑیاں ہیں وہ آپ کو بھی خبر نہیں۔ اگر ہم جس دن یہ سوچ لیں کہ ہمارے گھڑیاں ہماری گھڑیوں کو کم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے اندر تقویٰ پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، رسول سے محبت سب پیدا ہو۔ مگر بس وقت کی قدر کرو۔ ایک آٹو پہ لکھا ہوا تھا وقت کی قدر کرو، آٹو میں سفر کرو۔ واہ، کیا سفر کا بھی طریقہ بتایا ہے بابا۔ یہ بھی لکھ دینا تھا وقت کی قدر کرو، جیب خالی کرو، آٹو میں سفر کرو، یہ پورا جملہ ہوتا تھا۔ تو بہرحال آج پیارے رسول کی ساتھی کا ذکر سن کے دل روشن ہو گیا، خوش ہو گیا۔ آج بیان کرنے کے لیے جب میں آ رہا تھا تو میرے دل میں خوشی اس بات کی ہو رہی تھی، جہاں میں جا کے عرض کرتا ہوں کہ میرے پیارے رسول کے صدیق ہندوستان میں اگر
حیدرآباد میں اگر کوئی آپ کے بارے میں بولتا ہے تو وہ صرف آپ ہی کے گھر کیا ہو رہا ہے. مولانا عاقل علیہ الرحمن نے مقابلہ کیا. آج بھی الحمدللہ ہم وہی انداز میں دفاع کرتے ہیں ان لوگوں سے جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے. آپ تیار کرو, آپ کے ذہنوں میں بات رکھیں کہ آج یہ لاؤڈ اسپیکر لگا کے جو ہلا رہے ہیں نا, اس میں بہت سے الفاظ گول مٹول پیش کر رہے ہیں. ابھی میں آ رہا تھا, وہ الفاظ کو دہرانا بھی نہیں چاہتا, لیکن اندر کا زہر معلوم ہوا کہ کتنا اندر زہر رکھے ہوئے ہیں. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تم یہاں بول لیتے ہیں وہاں صدیق اکبر بازو ہے, تم یہاں چیخ لیتے رہو وہاں عمر فاروق بازو ہے, تم اڑلاتے رہو یہاں عثمان سامنے کے میدان میں ہے. کہاں ہے؟ جہاں میری بی بی صاحبہ آرام فرما رہی ہے, بی بی فاطمہ الزہرا بقیع میں, وہیں عثمان غنی بھی ہے, وہیں صحابہ کی تعداد ہے جو انگن ہے. یا وہ مقام تو لا لو, مرنے کی تمنا تو لے لو, لیکن مرنے کا ارادہ آپ کر سکتے ہیں, برا کرنا اس کا کام. ہم بھی دعا کرتے رہتے کہ اللہ موت آئے تو بقیع میں آئے. مگر ایک بات واقعہ یاد آتا, وہ واقعے کے بعد اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. عشق اگر غالب ہے تو جسم کو پہنچ جاتا. ایک خاتون تھی, عیسائی تھی, اس عیسائی خاتون کو عیسائی قبرستان میں ڈالا گیا. ایک عالم صاحب تھے, ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں ڈالا گیا. مگر کسی کی کوئی اہم چیز خبر میں گر گئی. دوسرے دن علماء سے مشورہ کیا گیا اور خبر کھو دی گئی. تو وہاں سب دیکھ کر حیران تھے کہ وہاں مولانا کی جنازہ نہیں تھا بلکہ کوئی عورت کا جنازہ. حیرت بھی ان کو, ہم تو یہاں مولانا کو تدفین کر رہے تھے, یہ عورت کیسے آ گئی؟ کہتے ہیں کہ وہ عورت کی تصویر لے کر یا اس کے انداز کو لے کر عیسائی قبرستان میں گئے. جا کر ان سے کہا کہ بھائی یہ کس کی بچی ہے؟ کہا ان کی ہے. وہاں خبر کھولتے تو کیا ہے یہ بزرگ سو رہے ہیں. پوچھا گیا کہ کیا اچھی بات تھی, تو چھوٹے دو جملے یاد رکھے. وہ بچی میں یہ انداز تھا کہ اذان کا احترام کرے, اذان کے کلمات کو دہراتی تھی. اللہ نے اس کی وہ محبت کی وجہ سے ادھر شفٹ کر دیا اور وہ عیسائی قبرستان میں چلے گئے. وہ صاحب کیوں؟ انہوں نے ایک اللہ کے بارے میں, اللہ کے رسول کے احکام کے بارے میں انہوں نے گستاخی کیا. کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ عیسائیوں کے پاس اپنی بیوی کے خرید جانے پر نہانے کا کوئی جواز نہیں ہے, اپنی بیویوں کے ساتھ رہنے پر نہانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا اچھا ہماری چیز تم کو پسند نہیں ہے, عیسائیوں کی چیز پسند آتی, جاؤ. اور وہ بندے کو جو عیسائی تھی, جب وہ اللہ کے طرف بلانے کی آواز سنتی تو بے قرار ہوتی ہے. اللہ میں بولے تو ہمارے ہم بھی کوئی بھی چیز کو نہیں آ, یہ ذہن میں نہیں آنے دینا اور وہ اچھا تھا یہ اچھا نہیں, جو ہمارے لیے اچھا رکھا وہی اچھا ہے. بھوکے رہے تو گلا نہیں, پیاسے رہے تو شکوا ہے. جو ہوا ہوا کرم سے تیرے, جو ہوگا ہوگا کرم سے تیرے.
پھر آپ دیکھو اللہ کا کرم کیسا ہوتا ہے۔ آج سلسلہ پہلا شروع کیا ہوں جس میں ابتدائی کچھ محبت صدیق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا ہوں۔ کل انشاءاللہ سیرت صدیق بایوگرافی بھی بناؤں معلومات کو، ایک پوری مختصر 8-10 لینوں میں صدیق اکبر کا پیدا ہوئے، آپ مجھ سے قبیلے کے تیار کی باتیں کرنا، والد کا آپ کو بالکل بایوگرافی کو تو معلوم ہے، مختصر کر کے آپ کی سیرت کو میں نے ایک صفحے میں وہ کر لیا ہے، لیکن میں تو کھل کے بیان کروں گا، پڑھوں گا، اس میں بھولوں گا اچھے باتیں اور آخر کے باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتوكل على الله وهو حسبه حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله۔ انشاءاللہ ذرا وقت کی پابندی کیجیے، ذرا مجھے